Thank you for staying with us. We are back from the break اور چلتے ہیں ایک پیکج دیکھتے ہیں, اس کے بعد ہمارے ساتھ کچھ گیسٹ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جیو شان سے ویسے تو دنیا نامی اس جنگل میں ہر انسان حیوان کا روپ دھارے ایک بے رحم دوڑ میں حصہ لے رہا ہے, لیکن کبھی کبھار پیچھے رہ جانے والے مایوس ہو کر کچھ ایسا کر بیٹھتے ہیں جو ان کے لیے تو شاید صرف ایک فیصلہ ہوتا ہے, مگر معاشرے کے لیے دل دہلا دینے والا واقعہ. کبھی تو محبت ایسے واقعات کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے اور کبھی رقابت کے جذبات, مگر ہمارے ملک میں تو شاید ایسے واقعات کے پیچھے صرف غربت ہی کار فرما رہتی ہے. اس غربت کے ہاتھوں کبھی تو غریب چوری ڈکیتی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے, تو کبھی اپنی جان دینے پر, کبھی بیٹیاں بیچتا ہے اور کبھی انہیں زندہ دفن کر دیتا ہے, کبھی گردہ بیچ کر گزارا کرتا ہے تو کبھی نشے کا سہارا لے کر غربت سے نجات حاصل کرتا ہے. بھلے غربت کو ایک لعنت سمجھا جائے یا پھر مجبوری, مگر غربت کے غم سے آزاد ہونے کے لیے اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگیوں کو اندھیروں میں دھکیلنا نہ تو کوئی مصلحت ہے اور نہ ہی کوئی جواز. جی آپ نے پیکج دیکھا ابھی, اور آپ نے دیکھا کہ جو غربت ہے وہ کہاں کہاں سے سیپ ان کرتی ہے, اور لیکن ہمارے پاس اس کے پہلے بھی بہت سی پوائنٹس ہم نے اس پر ڈسکس کیے تھے, جیسے ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز جو ہے اس کا ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ کچھ چند لوگ جو ہیں وہ باقی عوام کا جو حصہ ہے وہ لے جاتے ہیں, اور کس طرح غربت جو ہے وہ ان کے لیے چھوڑ جاتے ہیں. تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو ریلائز کریں کہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن جو ہے اس کے اوپر ہم ایک پورا پروگرام کریں گے, لیکن بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے یہ غربت کا. ہمارے ساتھ ہیں آمنہ مفتی اور سمی خان, اور تھینک یو فار بینگ ہیئر. آپ ہمارے شو پہ آئے, اور آپ لوگ ڈرامہ ایک آپ نے لکھا ہے ابھی جس کا نام ہے سبز پری اور لال کبوتر. سو یہ بھی غربت کے ساتھ ہی آپ نے اس کو کافی ریلیٹ کیا ہے, اس کے اندر کوئی ٹرو لائف سٹوریز ہیں یا کیا ہے اس میں؟ ہاں جی, اٹس اے ٹرو سٹوری لائن. یہ ابھی کچھ دن پہلے, کو 5-6 سال پہلے واقعہ ہوا تھا. ایک رکشہ ڈرائیور نے اپنے 4 بچیوں کو, بیٹیاں 4, ان کو اس نے قتل کر دیا تھا, اور ریزنز وہی تھیں کہ بابے نے کہا تھا یہ کر دو وہ کر دو. لیکن بیسیکلی آئی واز مووڈ بائی دیٹ اسٹوری. انفیکٹ پیچھے اسٹوری میں نے اس پہ تو ریسرچ نہیں کیا, لیکن آبویسلی ہماری سوسائٹی میں ایسے بہت سارے مسائل, کیریکٹرز موجود ہیں, ان کو دیکھتی رہی, میں محسوس کرتی رہی. پھر ایک دن آبویسلی اس لمٹ پہ پہنچ جاتا ہے آپ کا دماغ کہ یو کین ناٹ ٹیک اٹ بیک, پھر آپ کو اس کو لکھنا پڑتا ہے. تو دین آئی روٹ اٹ ڈاؤن. اٹس اباؤٹ اربن پاورٹی, ڈرگز, اینڈ آبویسلی اباؤٹ کیٹرینا کیف. وہ بھی اس کا بھی بہت اہم پہلو ہے. شی از جسٹ اے سمبل آف ریلیف. تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ آبویسلی جب آپ اتنی شدید غربت میں رہ رہے ہوتے ہیں تو بینگ اے ہیومن آپ کو کوئی نہ کوئی پوائنٹ آف ریلیف چاہیے ہوتا ہے. تو وہ پوائنٹ آف ریلیف جو ہوتا ہے وہ سم ٹائمز محلے کی بلو بھی ہو سکتی ہے, وہ سم ٹائمز سلور اسکرین کی کوئی ہیروئن بھی ہو سکتی ہے, شی کین بی اور کین بی اینی ون. تو وہ ایک جسٹ ایک سمبل ہے ریلیف کا. اور پھر یوں سمجھیے کہ وہ ایگزیکٹلی وہ اس کے نہیں, کمرشل ایسپیکٹ نہیں, وہ حقیقت میں بھی یوں ہی ہے کہ وہ اس سے اپنے آپ کو کمرشل بھی حقیقت سے بہت قریب ہوتا ہے. ایگزیکٹلی کمرشل اسی کو کہتے ہیں جو تو بس وہ اس میں یہ ہے کہ وہ اس کے لیے ایک علامت بن جاتا ہے اس کے جنون کی, اور یوں سمجھیے کہ اس کی جو ایوری ڈے لائف ہے اس سے بچنے کے لیے, اور وہ کترینا کیف کی طرف جاتا ہے. ایگزیکٹلی, ویری گڈ. بڑا اچھا آپ نے اس کو بیان کیا کہ آئی ہوپ کہ وہ سبز پری وہی ہو جو ہے, لال کبوتر تو وہی. ان فیکٹ ریلیٹڈ ٹو سم تھنگ ایلس. اچھا اوکے, ویل کم ٹو دیٹ. لیکن اس سے پہلے مدیہ ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو اوے بیکاز بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے, اور ڈونٹ گو اوے, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. بیک فرام دا بریک, اور ایک پیکج ہے ہمارے پاس اس ڈرامے کے حوالے سے. لیٹس گو اینڈ واچ دیٹ فرسٹ. جی ابھی آپ نے پیکج دیکھا, اور مجھے لگ رہا تھا کہ پوری ایپیسوڈ کا پیکج ہے, لیکن لمبا اور ہیفٹی پیکج تھا. اور کس کس ایشو پہ اس کے ٹچ کیا ہے کہ کہاں کہاں پہ. اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا جیسے ایک پچھلے دنوں ایک ڈاکیومنٹری ایک اکیڈمی ایوارڈ جیتے تھے, شرمین عبید شنوئے, انہوں نے ایک
اور اب وہ کوئی اور ڈاکیومنٹری بنا رہی ہیں. ان کے علاوہ ان کا جو ایک وہ کیئر ایسپیکٹ تھا, اسمائل یا وہ چہرے جو ہو گئے ان کے ساتھ, انہوں نے تو لے لیا اپنا کیریئر اور وہ گھر چلے. جو جن لوگوں کی کہانی ہم دکھا رہے ہیں ان کو ہم فائنینشلی بھی کوئی اس کے بعد جا کے ان کو کوئی ہم دیں گے جو ڈرامہ کمائے گا اس کے اندر سے کچھ, بیکاز اس کمرشل وینچر, اس کے اندر جو بھی پیسہ ہے اور سو بائی دی اینڈ آف دا ڈے ہم کسی کی ایک لائف, اگر ہم کسی کی کتاب سے کوئی چیز نکالتے ہیں اس کو پوچھتے ہیں پیسے دیتے ہیں, لیکن اس کی زندگی کی کتاب سے جب ہم کوئی کہانی نکالتے ہیں تو ہم اس کی صرف کہانی نکالتے ہیں. تو کیا آپ کے پروڈیوسرز وغیرہ کو اس کو بیک اپ کریں گے غربت کو ختم کرنے کے لیے, یا کم سے کم اس فیملی کو جس کو ہم دکھانا چاہ رہے ہیں جو رکشا ڈرائیور ہے اس کو کچھ کیا جائے گا اس میں, یا جسٹ پلے ون مور پلے؟ اور معاشرے کے سامنے رکھ دیتا ہے, اور اس کے بعد یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو مخیر حضرات ہیں, پیلینتھروپسٹ ہیں سوسائٹی کے ہمارے. اور کون ہے وہ؟ مجھے تو نظر نہیں آیا آج تک. وہ ہوتے ہیں, وہ نظر نہیں آتے بٹ دے آر دیئر, کانٹیکٹ کرتے ہیں. یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ خیر سے پیلینتھروپسٹ نہیں ہوتے ہیں, تو جو ہوتے ہیں مخیر حضرات. میں جاننا چاہ رہا ہوں پاکستانی ہوں. نہیں وہ میں اتنی باخبر نہیں ہوں, میں اتنی باخبر نہیں ہوں. تو جو ہے نہیں ان کے بارے میں خبر کیسے؟ آج بھی سورج نکلتا ہے, آج بھی دن چڑھتا ہے, شام ہوتی ہے, ابھی تک جو دنیا قائم ہے وہ ان چند اچھے لوگوں کی وجہ سے ہے. وہ اصحاب کہف کی طرح کہیں موجود ہیں, میں ان سے نہیں ملی کبھی آج تک. اچھا مریم, آپ کا جو پلے ہے سبز پری, میں بھی نہیں ملا ویسے. تو یہ آپ نے میٹافر کس کا یوز کیا ہے؟ سبز پری کو آپ کس سے ریلیٹ کر رہی ہیں اور لال کبوتر کو آپ کس سے ریلیٹ کر رہی ہیں؟ سبز پری ویسے اکثر استعمال کیا جاتا ہے ڈرگز کے لیے, ارغوانی پری, سرخ پری, تو سبز پری یوزلی یوز کیا جاتا ہے. میں نے بھی فرسٹ ٹائم یوز نہیں کیا, یہ پہلے بھی استعمال ہوتا رہا ہماری فلم انڈسٹری میں بھی. یہ ویڈ یا بھنگ یا ڈرگز جو ہیں ان سے ریلیٹڈ ہے. اور لال کبوتر جو ہے وہ obviously ریڈ کلر از ایسوسیٹڈ ود ریولوشن, لیکن obviously یہ ایک لفظ بہت پرانا ہو چکا ہے, کلیشے ہو چکا ہے. یہاں میں نے اس کو لٹرل میننگز میں لیا ہے, پیسے سے, اور ایک طرح سے وہ لوگ اس کے پیچھے اپنی جان سے کھیل جاتے ہیں, ویڈ کے پیچھے سمجھ لیجئے, یا اپنے جو بھی ایک پوائنٹ آف ریلیف ہے, تو وہ اس میں نے یہ لفظ استعمال کیا. اچھا آپ نے اس کو دونوں کو اکٹھے کیا ہے, اس میں اس تیسرے بندے کی کمی ہے جس نے سب کچھ ٹھیک کرنا ہے, جس کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے. بالکل بالکل. سمی آپ ہمارے ساتھ ہیں, اور میں آپ سے کیا پوچھوں, آپ ماشاءاللہ فیوچر ہیں. میں آپ کو ہمیشہ جب بھی آپ کا کام دیکھتا ہوں مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے, کیونکہ میرے خیال میں آئی ڈونٹ سی اینی بڈی جس میں اتنا ٹیلنٹ ہو اور اتنا وہ ایکسپریسو ہو اور اتنا ورسٹائل ہو, اور بڑا اچھا کام آپ کر رہے ہو. میں آپ کو اٹس اے گریٹ لاس فار دا فلم انڈسٹری کہ آپ فلم میں اتنا کام نہیں کر رہے, لیکن ٹیلی ویژن پہ یو ڈوئنگ ماشاءاللہ ویری ویل. اور ٹیلی ویژن کے جو کچھ کلیشیڈ سے جو ایکٹرز ہو گئے ہیں اس کے بیچ میں آپ کو دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, بیکاز اپنا کام کر رہے ہوتے, آپ کسی کو فالو نہیں کر رہے ہوتے. یو فالوئنگ نہیں, یو آر ڈوئنگ ویری ویل. اور آپ ان چند ایکٹروں میں سے ہیں جو کردار کو نبھاتے ہیں اور کردار کو طاری کرتے ہیں, چاہے وہ گفتگو میں ہو, کپڑوں میں ہو, وزن اتارنا گرانا ہو. آپ نے جب یہ ڈرامہ کیا تھا تو آپ کو کیسا, مطلب واٹ واز یور انسپریشن اپارٹ فرام ہیپی چیک؟ نہیں, اس کے بعد میرے لیے یہ تھا کہ ہمارے یہاں نارملی پروڈکشن ہاؤسز جو ہوتے ہیں, ہمارے یہاں جو ٹرینڈ ہے فلم کا بھی, ٹی وی کا, کہ ایک ایکٹر جو ایک رول کرتا ہے آپ اس کو اسی سے ایسوسیٹ کر لیتے ہیں, اسی کے یار یہ ہیرو آ رہے اس کو ہیرو ہی رہنے دو, تاکہ اس کے اندر کریڈٹ ٹی ایم بی کو جاتا ہے. کہ بابر نے مجھے آبزرو کیا, اس نے کہا کہ نہیں ہیرو کے بہت ہو گیا, اب ایک ڈفرنٹ چیز بھی کرنا. بابر از دا ڈائریکٹر. ایک خود بینگ این ایکٹر آپ کام تو بہت کر رہے ہوتے, لیکن ایک اپنی سیٹسفیکشن کے لیے آپ کو کچھ ڈفرنٹ رولز کرنے ہوتے ہیں جس میں آپ فیل کریں کہ یار میں نے اس میں ایکٹ کیا, مجھے مزہ آیا. تو اس حوالے سے میرے لیے کیریکٹر بہت بڑا چیلنج تھا. اور انیشلی شاید کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ شاید میں نہ کر پاؤں, لیکن کیونکہ ہمیشہ ہیرو کا امیج دیکھا, آج ایک ٹوٹلی ایک ایسا لڑکا جو کہ غربت کی وجہ سے, یعنی بھوک اور پیاس اور ان چیزوں کی وجہ سے, حالات کی وجہ سے, وہ رات کو لڑکی بن کے پیسے مانگتا ہے. اچھا, تو اس فیل کو کیری کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا. اور انفیکٹ میں نے کچھ لوگوں کو آبزرو بھی کیا, جس سے میرے ابھی آمنے سے بھی ڈسکشن ہو رہی تھی, کہ وہ کچھ لوگ جو راتوں کو پیسے مانگتے ہیں وہ نارملی عام یہ خواجہ سرا نہیں ہوتے, ان کے مینرزم کچھ اور ہیں, وہ شام کے بعد نہیں نکلتے.
یہ عام لوگ ہی ہیں جو کہ غربت کی وجہ سے بھیک مانگنے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں. تو اس میں کیسا آپ نے اسٹڈی، مطلب کیسا؟ کافی میں نے کچھ لوگوں کو آبزرو کیا تھا، کراچی میں شوٹ ہوا تھا. کتنے پڑ گئے تھے پھر؟ نہیں کچھ اچھی اسلام آباد بھی، وہ لوگ پہچان لیتے تو ان سے میرا یہ ہے کہ آپ 2-3 منٹ اچھے سے بات بھی کر لیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. بالکل. تو ان کو آبزرو کرتا تھا، ان کی تھوڑا باڈی لینگویج، ان کا مینرزم. یہ بہت ضروری ہے بیکاز ایکٹنگ کا ایک جو مین جزو ہے وہ مشاہدہ ہے، بیکاز یہ کوئی کسی کتاب میں نہیں مل سکتا کہ جیسا کریکٹر انہوں نے کرنا تھا کہ خواجہ سرا کا جو کردار ہے اس کو سامنے بٹھا کے شرماوا، وہ ضروری ہے. سیکنڈلی ایک بہت تھن لائن تھی کہ ایک طرف ایک بندہ وہ تھا جو کہ شروع سے ہی اس میں اندر ایلیمنٹ ہو، یعنی تھوڑا سا فیمنسٹ سائڈ پہ ہو. یہ وہ کریکٹر نہیں ہے، یہ ایک نارمل لڑکا ہے جو کہ چینج کر رہا ہے، جو کہ چینج کر رہا ہے مجبوری کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، یعنی اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے. لیکن میں یہ دیکھوں گا اس میں کہ اس میں اور کیا کیا آپ نے اچھا کیا ہوگا. آئی ایم شیور آپ نے یو ڈن امیزنگلی ویل، اور مجھے زیادہ خوشی یہ ہوتی ہے کہ آپ ہر جگہ کام کر رہے ہو، اس میں کوئی وہ اتنی بڑی پرابلم. میرے نزدیک یہ ہے کہ ٹی وی میں صرف کیریکٹرز ایگزسٹ کرتے ہیں، ہیرو ہیروئن جو ورڈ ہے وہ فلم کے لیے ہے. بالکل ٹھیک. ہمارے انفارچونیٹلی فلمز نہیں ہیں، جب بھی اچھے بنیں گے الٹیمیٹ گول فلمز ہی ہیں. یعنی میں شروع سے کہتا ہوں وہ اس لیے نہیں بیکاز زیادہ تر فائنینشلی ایک بہت بڑا کنسٹرینٹ ہے. ٹیلی ویژن جو ہے وہ آپ چینل آن کرتے ہیں، سامنے ٹی وی شروع ہو جاتا ہے، فری ہے، سگنل فری ہے، لیکن اس میں ٹکٹ خرچنی پڑتی ہے، جانا پڑتا ہے، ایک ایفرٹ ہے. سو آئی تھنک دیر از اے ہیوج ڈفرنس جہاں تک آپ فلم کا تعلق ہے. اور اس کا تو ہم نے فلم والوں نے بھی یہی کیا ہے کہ یار یہ ہم ان لوگوں کے لیے بناتے نہیں، ہم تو غریب لوگوں کے لیے بناتے ہیں. اور دوسرا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ کہنا چاہتا کہ لائک ہمارے یہاں پہ جو ایک ڈویژن ہو چکی ہے نا فلم اور ٹیلی ویژن کی، میرے نزدیک میں یہ مانتا ہوں کہ میں ٹیلی ویژن میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں سیکھ رہا ہوں، کہ میں نے ٹیلی ویژن ایک انسٹیٹیوٹ ہے. آپ کو فلم میں ویسے ٹیچر شاید نہیں ملتے. بالکل ٹھیک. ٹی وی میں سیکھ رہا ہوں، جس دن موقع ملے گا میں فلم امپلیمنٹ کروں گا. الٹیمیٹ گول فلم ہے. obviously جو ہمارا جو مین ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ فلم ہوتی ہے ہر ایک کا، بیکاز دیٹس دی الٹیمیٹ. بیکاز وہ ایک میڈیم ایسا ہے کہ اگر آپ اپنے ہمسایہ ملک میں بھی دیکھ لیں تو ان کو آپ کو شاید ان کے 1-2 ڈرامے یاد ہوں، لیکن فلمز بہت زیادہ یاد ہوتی ہیں. لیکن پچھلے کچھ سالوں میں جو میں نے ایک چیز فیل کی کہ ہمارے یہاں ٹی وی بہت گرو کر گیا. اٹس آل بیکاز آف دا فائنانس. جب ہمارے یہاں فائنانس کرتے ہیں، کسی چیز میں پیسہ آتا ہے تو وہاں پہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہمارے یہاں پہ اس کی رسپیکٹ کافی اچھی ہو چکی ہے. بس دعا ہے کہ انشاءاللہ کبھی وہ ایسا وقت فلم پہ بھی آئے، کیونکہ جیو فلم جو ہے وہ انڈین فلمیں لے کے آتا ہے، وہ پاکستانی فلمیں نہیں لاتا. I think یہاں پہ کرنا چاہیے. Anyway, let's go for a break and we'll come back right after this break, and don't go away because things are again just heating up. Thank you for staying with us, اور we are back from the break as you know. اور ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہیں ابھی آمنہ مفتی بیٹھی ہیں، وہ بتا رہی ہیں کہ وہ کس طرح انہوں نے حقیقت جو کرداروں کی جو عام زندگی میں کردار ہوتے ہیں ان سے حقیقت چن کے انہوں نے اپنے ڈرامے میں اس کو رکھا اور اس کو ایک براڈر اسپیکٹرم پہ لے کے آئیں تاکہ یہ اویئرنیس ہو کہ لوگ غریب ہیں اور وہ یہی حرکتیں کر رہے ہیں. اور بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے اویئرنیس اس پہ قائم کی، لیکن میری ریکویسٹ ہوگی ضرور بیکاز جن فیملیز کو آپ نے ایسوسیٹ، جیسے میاں وزیر خادم اعلیٰ جو ہیں ان کو بھی میں کہتا رہتا ہوں کہ وہ جالب صاحب نے بھی کچھ بھجوا دے کیونکہ تسی بڑا گال ہے انہوں نے. تو ذرا اس کو اگر ہم یہ روایت قائم کریں تو یہ روایت قائم کرنے کے بعد یہ چیزیں آگے نکلتی ہیں. ایسی جو ہوتی ہیں ریفرنسز ملتی نہیں ہیں کہیں پہ، لیکن آپ پہلا سٹیپ لیں گی، چاہے 5,000 روپیہ 10,000 روپیہ، جو ڈائریکٹر ہیں ماشاءاللہ ان کا بڑے ڈرامے ان کے ہٹ ہو رہے ہیں، تو تھوڑا سا اگر ایسے لوگ جن سے کہانی دی جاتی ہے اگر ان کو تھوڑا سا اپنے ساتھ لے کے چلا جائے تو اس سے اور ایک ہارمنی کریٹ ہوتی ہے، ایک اچھی وائبز کریٹ ہوتی ہے. I don't know, maybe I'm too good ایسی باتوں میں سوچنا، یا مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ میں شاید بہت زیادہ کوئی ہیومینٹی کے اوپر بات کر رہا ہوں. لیکن ہمارے ساتھ کچھ گیسٹ ہیں جو میں ضرور آپ ضرور ان کو سنیے گا، بیکاز یہ بھی آپ کا اگلا ٹاپک مجھے لگ رہا ہے، کیونکہ غربت کے اوپر ہی ان کا ہے اور انہوں نے بہت کچھ. میں آپ کے پاس ہی آیا تھا کیونکہ پہلے میں سمجھا تھا کہ آپ مجھے لوٹنے آئے، لیکن اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ گیسٹ ہیں. ہمارے ساتھ ایک محمد شاہد ہیں. بیٹھے پلیز بیٹھیں. کیسے ہیں آپ محمد شاہد؟ یہ سنوکر چیمپئن رہ چکے ہیں ہمارے، اور اب یہ نیازی اڈے پہ کیا کرتے ہیں آپ؟ اب یہ غربت کی وجہ سے نیازی اڈے پہ یہ اپنا بکنگ کرتے ہیں ٹکٹوں کی، اور ان کا جو فن ہے، جو ٹیلنٹ ہے، وہ یہیں پہ رہ گیا ہے اور اس کو کوئی پروموشن نہیں ہے اور آگے کہیں لے کے نہیں جا رہے ہیں. بیکاز یہ بھی اس طرح کے بڑے انٹرسٹنگ کیریکٹرز ہوتے ہیں. بیکاز تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ 97 میں سنوکر چھوڑ گیا تھا، مطلب جب میں پاکستان چیمپئن بنا تھا، پاکستان گولڈ میڈلسٹ. تو اس کے بعد جتنا آپ کو لوگوں نے بلایا، سیاستدانوں نے بلایا ہوگا، آپ کو انعام اور تحائف دیے ہوں گے، کچھ بھی نہیں ملا. اچھا کچھ نہیں ملا، جسٹ گولڈ میڈل. صرف گولڈ میڈل ملا. وہ بھی میرے خیال میں تھوڑے دن بعد وہ گولڈ بھی